پاکستان ابھی ابھی ایک بہت بڑے عذاب سے گزرا ہے، اور وہ عذاب تھا یہاں پر پاکستان میں سیلاب۔ اچھا، یہ ایک بدنصیبی ہے کہ اب ہماری قوم کو جوڑ کے رکھنے کے لیے صرف دو چیزیں رہ گئی ہیں، یا کرکٹ یا قدرتی آفات۔ یہ وہ دو مواقع ایسے ہیں کہ اس موقع کے اوپر پوری قوم میں ایک اتحاد اور یگانیت نظر آتی ہے۔ اس سیلاب میں بھی ہم نے یہی کچھ دیکھا۔ زندگی کئی رخ دیکھے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فقیروں کے بچے کس طریقے سے سیلاب فنڈ میں چندہ جمع دے رہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ متوسط گھرانے کے لوگ کس طریقے سے اپنا اسٹور صاف کر رہے ہیں، اپنا وارڈروب صاف کر رہے ہیں، اپنے بدبودار کپڑے، بچوں کی وہ فیڈیں جو 1.5 سال پہلے آخری بار استعمال ہوئی تھی، دھوئی تک نہیں تھی، وہ عطیے میں دے رہے ہیں۔ بچوں کی ایسی گاڑیاں عطیے میں دے رہے ہیں جس کے 4 میں سے 1 ویل ٹوٹا ہوا ہے۔ خیر، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اس سیلاب میں جو مجھے بہت زیادہ جو چیز کھلی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بعض ادارے ہمیں نظر آتے ہیں، بعض مذہبی تنظیمیں ہمیں نظر آتی ہیں بہت کام کرتی ہوئی، فلاحی تنظیمیں نظر آتی ہیں کام کرتی ہوئی، لیکن وہ جو ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری لوکل پولیس ہے، وہ ہمیں اس مصیبت کی گھڑی میں اتنی فعال نظر نہیں آئی۔ ایک ڈپٹی کمشنر اپنی ڈسٹرکٹ کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے محلات کو دیکھ لیں چھوٹے شہروں میں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا چیز ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ امداد کے لیے جانے والے ٹرک سڑکوں پر لٹ رہے تھے، ساتھ میں پولیس کی موبائل کھڑی تھی، لیکن وہ لٹیروں کو روکنے کے بجائے اس میں سے اپنا حصہ نکال کر موبائل میں ڈال رہی تھی۔ یہ ایک المیہ ہے پاکستان کے اندر، اس کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس، اس کی بیوروکریسی کا فیل ہو جانا۔ کیا ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہندوستان پاکستان میں انگریز اور کچھ چھوڑ کے نہیں گیا تھا، لیکن ایک مضبوط بیوروکریسی ضرور چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ بیوروکریسی جو آپ کی اتنی مضبوط تھے کہ اس نے 47 سے لے کر 56 تک اس ملک میں آئین نہیں بننے دیا، کیونکہ اصل میں پس منظر میں تو بیوروکریسی اس ملک پر راج کر رہی تھی۔ لمبی بحث ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ اس قسم کے قدرتی آفات میں بیوروکریسی کا کیا کردار ہوتا ہے۔ آج میں نے آپ کے لیے شاہ محمد فاروقی صاحب کی ترجمہ کی ہوئی کتاب بلبل نواب کی سے ایک مضمون کا انتخاب کیا ہے جس کا نام ہے سورت کا سیلاب۔ میں یہ مضمون آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کس قدر مشکل حالات میں بھی بیوروکریسی کتنی ذمہ داری سے اپنا کام انجام دیتی ہے۔ سورت وہ علاقہ ہے جو کئی 100 سال سے ہمیشہ سیلاب کی زد میں رہا، آبادی بڑھتی رہی، سیلاب کے خطرات بڑھتے رہے اور لوگ اس کے عادی ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 1968 کا ایک آخری بدترین سیلاب سورت نے دیکھا۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیم بنا دیا اور پھر وہ سیلاب آنے بند ہو گئے۔ 1968 میں سورت میں کیا ہوا؟ پولیس نے کیسے ہنڈوں پر قابو پایا اس بدترین حالات میں؟ اور آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ ان بدترین حالات میں، جبکہ سورت میں کوئی نوٹ اویلیبل نہیں تھا بازار میں خریدنے کے لیے، بینکوں کے اندر اتنا پانی آ گیا تھا کہ سارے نوٹ سڑ گئے تھے، وہاں پر سول بیوروکریسی کا ایک آفیسر ہے، اس نے اپنا کرنسی نوٹ چھاپ دیا کہ جب نوٹ آئیں گے تو اس کو تبدیل کرنا، کام کرو تم لوگ۔ یہ بعد میں بلکہ ریزرو بینک آف انڈیا نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ آپ کا اختیار نہیں تھا، کرنسی چھاپنا ہمارا کام تھا، آپ نے کیسے کیا؟ اس نے کہا اس وقت یہی کرنا تھا، اور دوبارہ کبھی ہوا تو میں دوبارہ پھر ایسے کروں گا۔ چلیے میں آپ کو اس کتاب کا ایک اقتباس سناتا ہوں۔ سورت کا سیلاب۔ کلیکٹر کے دفتر میں آدھی رات کے وقت جو میٹنگ شروع ہوئی تھی، اس میں شرکت کرنے کے بعد سپرنٹینڈنٹ پولیس جب اپنے گھر واپس جانے کے لیے باہر نکلے تو صبح ہونے ہی والی تھی۔ وہ اپنی جیپ میں تنہا تھے اور خود ہی آہستہ آہستہ اسے چلا رہے تھے۔ سورت کی سڑکیں اس کیچڑ سے لت پت ہو رہی تھیں جو دریائے تاپتی کے سیلاب کا اترتا ہوا پانی چھوڑ کر گیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا
اور ہفتے بھر پہلے سے بجلی کا نظام بحال ہونے کی کوئی توقع نہ تھی۔ اس موقع پر ایس پی کو گوکل داس بیکری میں روشنیاں نظر آئیں۔ سورت شہر کے اس حصے میں وہ بیکری بہت چلتی ہوئی تھی اور ایک قسم کا امتیازی نشان تھی۔ اس بیکری کے لذیذ پاؤ بھاجی خریدنے کے لیے سورت والے دن رات وہاں مجمع لگائے رکھتے تھے۔ یہ قیمے اور سبزی سے بنا ہوا ایک خاص سموسہ ہوتا تھا، لیکن یہ بیکری تو گزشتہ 3 دن سے بند پڑی تھی۔ سیلاب کا پانی اس کے اونچے چبوترے تک چڑھ گیا تھا اور پھر وہیں سے اتر گیا، لہذا خود بیکری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ایس پی کو یہ منظر دیکھ کر فطری طور پر وہاں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ انہیں معلوم تھا کہ بیکری کے مالک اور کارکن شہر کے دوسرے حصوں سے اپنے اپنے مکانات سے کیچڑ اور ملبے ہٹانے میں مشغول ہیں، لہٰذا بیکری میں کوئی روشنی ہونی نہیں چاہیے۔ انہوں نے جیپ روکی اور بیکری کی طرف چل پڑے۔ چند قدم کے بعد ہی وہ بیکری کے دروازے پر پہنچ گیا جو کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی نصف درجن آدمی اپنے ہاتھوں میں فلیش لائٹ لیے ہوئے الماریاں اور تجوری توڑنے۔ پہلے وہ کافی رقم لوٹ کر ایک میز پر ڈھیر کی شکل میں رکھ چکے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ اپنا کام ختم کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان حالات میں ایس پی نے خود کو ایک مشکل میں پھنسا لیا تھا۔ ان کے لیے نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کا معاملہ بن گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ تنہا 6 بدماشوں کو گرفتار کر سکیں گے، اور اگر وہ سب بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے خود کو ایس پی کے حوالے کر بھی دیتے، جس کا امکان بہت کم تھا، تو ایس پی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کوئی الزام ثابت کر سکیں گے، کیونکہ جن حالات میں انہیں گرفتار کیا جاتا ان کا کوئی عینی شاہد نہیں تھا، حالانکہ وہ سب انتہائی سنگین جرم کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ عدالتیں کسی افسر کے غیر تائیدی بیان کو تسلیم نہ کرتیں، گویا وہ بیچارہ ایس پی اس امکان کو رد نہیں کر سکتا تھا کہ مختلف قسم کی سیاسی جماعتیں اس جھگڑے میں کود پڑتیں اور پولیس پر ظلم و ستم اور سازش وغیرہ کے الزامات لگانا شروع کر دیتی۔ ایس پی کے لیے دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ خاموشی سے پلٹ جائے اور بہادری پر مصلحت کو ترجیح دے دے۔ کسی نے کہا ہے جو شخص جنگ میں پسپا ہو جاتا ہے وہ دوسرے دن کے لیے زندہ رہتا ہے۔ ایس پی صاحب ابھی ان باتوں پر غور کر ہی رہے تھے کہ معاملہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ خبر اس کی کہ وہ کسی قسم کی پیش بندی کرتے، بدماشوں کے لیڈر نے انہیں چیلنج کر دیا۔ اگرچہ وہ ایس پی کو ان کی وردی سے پہچان رہا تھا، لیکن اس نے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب ایس پی کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہ تھی کہ وہ اپنی شناخت کرا کے ان سب کو گرفتار کرنے کا اعلان کرے۔ وہ بدماش اس اعلان پر ہنسنے لگے، اور یہی نہیں بلکہ ان کے سربراہ نے آگے بڑھ کر ایس پی کو ایک تھپڑ مار دیا، اور 2 بدماشوں نے بھی دسترازی کی اور دھکے دے کر ایس پی کو بیکری سے باہر نکال دیا۔ سورین صاحب بڑے شکستہ حالت میں اپنی جیپ پر آ کر بیٹھے، اپنے گھر چلے گئے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ اس سارے معاملے کو بھول جائیں گے، لیکن یہ توہین ایسی زبردست تھی کہ انہوں نے مجبوراً اپنے 2 معتمد ماتحتوں کو اس واقعے سے آگاہ کر دیا۔ ابھی صبح پوری طرح نمودار نہ ہوئی تھی کہ دوسری میٹنگ بھی شروع نہ ہوئی تھی کہ مجھے اس واقعے کے بنیادی حقائق کا علم ہو گیا۔ خاموش رہنے کا فیصلہ کر کے ایس پی صاحب نے اپنے لیے تو ایک راستہ تلاش کر لیا تھا، لیکن اب میری باری تھی کہ میں اس معاملے کے تمام نکات پر غور کروں، کیونکہ یہ بات تو واضح تھی کہ مجھے کسی نہ کسی نوعیت کا فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ مجرد اخلاقی اصول کا معاملہ نہیں تھا۔ میں نے اس معاملے پر غور کیا کہ چوروں کے گروہ نے جو چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، پولیس انتظامیہ کے سربراہ کی پٹائی کی، اور اب وہ اپنے یاروں میں بیٹھ کر دون کی لے لے رہے ہوں گے، اور دوسری طرف پولیس انتظامیہ کا سربراہ اس سارے معاملے کو بھول جانے کے لیے آمادہ تھا۔ ابھی سوچئے کہ کیا اس کا اثر ضلع کی پوری پولیس جماعت، پوری شہری انتظامیہ پر نہ پڑتا، اور اس سے بھی بری بات یہ کہ کیا اس کی وجہ سے شہر کے تمام بدماشوں، چکوں، ڈاکوؤں، چوری شراب بیچنے والوں اور غنڈوں کی ہمت افزائی نہ ہوتی۔ عین ممکن تھا کہ یہ لوگ صورت کے تمام لوگوں سے جو پہلے ہی سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو رہے تھے جبری بھتہ وصول کرنا شروع کر دیتے۔ اگر انہوں نے اس قسم کی حرکت شروع کر دی تو کیا
پولیس جو پہلے ہی اپنے فرائض کے تلے دبی ہوئی تھی، جو ایس پی والے واقعے کے وجہ سے اور زیادہ بدل چکی تھی، وہ اس دنگے فساد سے نپٹ سکتی تھی جس کا پھوٹ پڑنا یقینی تھا؟ سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نپٹنے کے لیے جو امدادی کام ہو رہے تھے، ان کے درمیان میں قانون شکنی کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے میں تیار نہ تھا۔ 8 اگست کی صبح کو سیلاب کی ابتدا ہوئی۔ دوسرے دن سورت شہر 14 فٹ پانی کے نیچے آ گیا تھا۔ دریا تاپتی کے علاقوں میں بہت سخت بارش ہوئی تھی جو 3 دن تک بغیر رکے جاری رہی۔ یہ بات عام طور پر معلوم تھی کہ سیلاب کی جانب تاپتی کا بہت میلان رہتا ہے، اور گزشتہ 2 صدیوں میں ایسے کئی سیلابوں کے اندراجات کیے جا چکے تھے، لیکن 1968 کا سیلاب اپنی نوعیت کا آخری سیلاب تھا، اور اب ایسا زبردست سیلاب کبھی دیکھنے کو نہ ملے گا۔ کم از کم انجینئر ہم لوگوں کو اس بات کا یقین ضرور دلا رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اوکائی کا بند بنا کر انہوں نے پانی کی قوت پر قابو پا لیا ہے، اور اب اس کے بہاؤ کو اس طرح منضبط کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ اس قسم کے سیلاب کی آمد کو روکا جا سکتا ہے۔ بہرحال 1968 میں اوکائی بند ابھی نہیں بنا تھا۔ بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے دریا کے بالائی حصے میں بہت سے چیک پوائنٹ بنا دیے گئے تھے، لیکن خبر رسانی کے ذرائع ان دنوں جو کچھ تھے، مجھے بہت زیادہ یقین نہیں تھا کہ اب حالات بہت بہتر ہو گئے ہوں گے۔ ان سے صرف سطح آب کی اطلاع دی جا سکتی تھی، ان کا حساب کتاب کرنا، ان کا تجزیہ کرنا، ان کی بنیاد پر پیش گوئی کرنا، اور جن علاقوں کے بہت زیادہ متاثر ہونے کا امکان ہو وہاں لوگوں کو خبردار کرنا، یہ سب کلکٹر کے دفتر کا کام تھا۔ ظاہر ہے کلکٹر کے دفتر کو بارش کے اعداد و شمار کے حساب کتاب کی مہارت نہ تھی، لہٰذا عموماً صحیح نتائج معلوم کرنا مشکل رہتا تھا۔ کلکٹر کا دفتر صرف قیاس پر کام کرتا تھا۔ میرا قیاس تھا کہ سورت شہر اور ضلع دونوں ہی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں۔ میں نے ساحلی دیہاتیوں کو خبردار اور انہیں آنے والے سیلاب سے مطلع کر دیا، لیکن ان دیہاتی باشندوں نے، جنہوں نے گزشتہ 2-3 اشروں میں کوئی بڑا سیلاب نہیں دیکھا تھا، اس تنبیہی اطلاع کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہی رویہ خود سورت شہر والوں کا بھی رہا۔ ایسی جیپوں کے ذریعے جس میں لاؤڈ سپیکر نصب تھے، یہ اعلان کروا دیا گیا کہ دریائے تاپتی میں پانی چڑھ رہا ہے اور شہر میں سیلاب کے داخل ہونے کی توقع ہے۔ ارد گرد کے علاقوں میں میں نے خود جا کر ساحل کے کنارے آباد ان بستیوں کو خالی کروایا، جنہوں نے دریا کے عین کنارے ٹیم کی چھت کے مفلوق الحال مکانات بنا رکھے تھے۔ تاہم مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں سے بہت سے لوگ، جن میں اکثریت انتقال پذیر مزدوروں کی تھی، اسکولوں کی ان عمارتوں سے جہاں انہیں ٹھہرایا گیا تھا، اپنی پرانی جھوپڑیوں میں واپس آ گئے تھے۔ ایک تو انہیں ان معمولی چیزوں کی فکر تھی جو وہ اپنے پیچھے وہاں چھوڑ آئے تھے، اور پھر انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ ان کے مکانات پر دوسرے لوگ قابض ہو جائیں گے۔ سورت کے لالاؤں کا خیال یہی تھا کہ میں بلا وجہ گھبرا رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ پہلے کے سیلاب دیکھ چکے تھے، جن میں شہر کی گلیوں میں 2-2 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے صبح سویرے کی ایک تفریح ہوتی تھی، جس میں وہ اپنی سڑکوں کو وینس کی نہروں میں تبدیل ہوتے اور اس میں ایسی کشتیاں چلتے ہوئے دیکھتے جن کے ذریعے ان کے کھانے پینے کی چیزیں، ان کے جانوروں کا بھوسا ان کے گھروں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس قسم کے سیلابوں کو وہ اپنے تہوار سمجھتے تھے، جس میں اپنے کاروبار سے وہ چھٹی کر لیتے تھے، اپنے گھر کے داخلے کے چبوترے پر بیٹھ کر گلی کے لڑکوں کو کیچڑ میلا پانی اچھالتے ہوئے دیکھتے، ادھر سے ادھر کشتیاں چلتے ہوئے دیکھتے تھے۔ لیکن جب 1968 والا سیلاب آ گیا تو وہ ساری خوش دلی بھول گئے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا، شہر کے بڑے حصے میں 14 فٹ پانی کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک منزلہ مکانوں کی اکثریت بالکل ڈوب چکی تھی، اور ان میں رہنے والوں کو اونچی جگہوں پر بنے ہوئے ایسے مکانات میں منتقل کرنا پڑا جو پانی کی اونچی والی سطح سے بلند تھے۔ اس مقصد کے لیے زیادہ تر اسکولوں اور دوسری سرکاری عمارتوں کو استعمال کیا گیا اور بڑے پیمانے پر امدادی کام شروع کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو خوراک کے علاوہ سہولت کی دوسری اشیاء بھی فراہم کی گئیں۔ سورت کی میونسپل کمیشنر، جنہیں صحیح معنوں میں خود امدادی سرگرمیوں میں پوری طرح شریک ہونا چاہیے تھا، اپنے مکان کی 3ری منزل پر پھنس کر رہ گئے تھے۔ کچھ ایسی کیفیت ضلع ترقیاتی افسر کی بھی ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی ذمہ داریاں بھی مجھ پر ہی آن پڑی تھیں۔
خود مجھے بھی اپنے افراد خاندان کو کلکٹر کے بنگلے سے جو دریا کے کنارے پر واقع تھا، پہلے تو شہر کے ایک نشیبی علاقے میں واقع تھا، اپنے ایک دوست کے گھر جب وہاں پانی پہنچ گیا تو نسبتاً ایک اونچے علاقے میں ایک دوسرے دوست کے گھر منتقل کرنا پڑا۔ سیلاب نے میرے دفتر کو بھی نہیں بخشا اور میرے ان چند افسروں کو بھی جو اپنے اپنے گھروں میں محصور نہیں تھے، میونسپل کمشنر کے دفتر میں منتقل کر دیا گیا اور امدادی کاموں کے لیے اسے کنٹرول روم بنا دیا گیا۔ بدقسمتی سے دریائے تاپتی کے ساتھ ساتھ اس کے شمال اور جنوب میں جتنے اور بھی دریا تھے ان میں بھی سیلاب آ گیا۔ کم اور دومن گنگا کے ساتھ نرمدا میں بھی طغیانی آئی ہوئی تھی۔ سورت کو شمالی احمد آباد اور جنوب میں بمبے سے ملانے والی اکثر سڑکیں اور ریل کے پل بہہ گئے تھے۔ یوں سمجھیے کہ وہ اس طرح غائب ہو گئے کہ اپنے پیچھے انہوں نے کوئی نشان تک نہیں چھوڑا۔ یہاں کبھی وہ موجود بھی تھے۔ تمام ٹیلی فون لائنیں پانی میں ڈوب گئی تھیں اور بجلی گھر اور ٹرانسفارمر پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ریل، سڑک یا ٹیلی فون کے ذریعے ملک کے کسی حصے سے سورت کا رابطہ نہیں تھا۔ ان حالات میں کلکٹر کے دفتر کو انہی وسائل پر انحصار کرنا پڑا جو مقامی طور پر دستیاب تھے۔ کنٹرول روم کی کھڑکیوں سے دور دور جہاں تک نظر جاتی تھی پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ لوگوں کو بچانے یا ان کو امداد پہنچانے کے لیے میں اپنی جس کشتی میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اس کے ملاح پانی میں ڈوبے ہوئے سڑکوں پر قائم لیمپوں کے کھمبوں سے راستوں کی شناخت کرتے تھے۔ سیلاب میں شہر تقریباً 3 دن تک ڈوبا رہا۔ اس عرصے میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب میں نے یہ محسوس کیا کہ سورت کا شہر صدوم اور گومرہ کے بدکار شہروں کی طرح سطح زمین سے ناپید ہو جائے گا۔ یہ مرحلہ اس وقت آیا جب مجھے وائرلیس کے ذریعے ایک پیغام ملا۔ اس وقت وائرلیس ہی ہم لوگ کے پاس پیغام رسانی کا واحد ذریعہ رہ گیا تھا اور وہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو رہا تھا کیونکہ بیٹریاں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ بہرحال پیغام یہ تھا کہ سورت کے ساحلی کنارے سے کچھ دور ہوا کا دباؤ کم ہوتا جا رہا تھا اور پانی کا ایک بھاری ریلا سورت شہر کی جانب بڑھ رہا تھا جسے چند گھنٹوں کے بعد شہر سے ٹکرانا تھا۔ چونکہ شہر کا بڑا حصہ پہلے ہی گہرے پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور بچاؤ اور امداد کی کارروائیاں ہم لوگ اپنی پوری صلاحیت کے مطابق پہلے ہی کر رہے تھے، لہٰذا اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے تھے۔ تاہم میں نے اپنے شہر کے میئر، صوبائی اسمبلی کے مقامی رکن اور دوسرے چند اہم شہریوں کو جو میری اور میرے افسروں کی مدد کر رہے تھے فوری طور پر اپنے دفتر بلایا تاکہ ہم اس وائرلیس پیغام کی اہمیت پر غور کر کے آئندہ کے لائحہ عمل کو طے کریں۔ موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرنے کے بعد ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس اطلاع کو مشہور کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اب شہر کو مزید خالی نہیں کرایا جا سکتا اور نہ مزید افراد کو دستیاب وسائل کے ذریعے چھتیں خالی کرا کر ان پر پہنچایا جا سکتا تھا۔ لہٰذا اس قسم کے اعلان سے محض غیر ضروری ہیجان پیدا ہوگا اور کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ تاہم میں نے اپنے افراد خاندان سے آخری بار رخصت ہونے کا فیصلہ کیا اور میں اپنے ایک دوست کے اس مکان پر گیا جو کنٹرول روم کے قریب واقع تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو پیار کیا، بیوی کو خدا حافظ کہا اور اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے کنٹرول روم میں واپس آ گیا۔ یہ میری اور سورت کے شہریوں کی خوش قسمتی تھی کہ چند ہی گھنٹوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ اطلاع غلط تھی۔ وہ سیلابی لہر منتشر ہو گئی تھی لیکن وہ چند گھنٹے ہمارے لیے فریب نظر کی ایک نمائش اور ایک بھیانک خواب بن گئے تھے۔ 12 تاریخ کو جب سیلاب اترا تو وہ اپنے پیچھے سڑکوں اور گلیوں میں 2-3 فٹ کیچڑ چھوڑ گیا تھا۔ پورے ضلع میں 112 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے جن میں منتقل کیے جانے والے ایک مزدور کا خاندان بھی شامل تھا۔ میں نے ان لوگوں کو اسکول کی عمارت سے پہنچا دیا تھا لیکن وہ واپس دریا کے کنارے اپنے کچے مکان میں چلے گئے تھے۔ وہاں سیلاب سے بچنے کے لیے وہ لوگ ایک درخت پر چڑھ گئے، انہیں بچانے کی بے انتہا کوشش کی گئی لیکن پانی کا ریلا اتنا تیز تھا کہ کوئی کشتی ان تک پہنچ نہ سکی۔ میں بے چارگی کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا کہ درخت گرا اور وہ سب بہہ گئے۔ پورا شہر برباد ہو گیا، مرے ہوئے جانور ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے
اور صحت کے لیے مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ شہر میں پینے کا پانی دستیاب نہیں تھا۔ بینکوں کے تہخانے جہاں روپے رکھے ہوئے تھے اب تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اس طرح روپیوں کی لین دین ناممکن ہو گئی تھی۔ تقریباً تمام غلہ اور چینی بہہ گئی تھی، حد تو یہ ہے کہ لالاؤں کو صبح ایک پیالی چائے بھی میسر نہ تھی۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ سورت کے لوگ جو اچھی رہائش کے عادی تھے، وقت پڑنے پر انہوں نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ سورت کے وہ شہری جو سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے، وہ ضلع میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے سامنے آ گئے۔ کلکٹر کے دفتر نے سرکاری غیر تنظیموں کے اجلاس منعقد کیے۔ تمام گھروں کو باورچی خانوں میں منتقل کر دیا گیا، جہاں کھانے پکا پکا کر ان کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائے اور جن میں کچھ پوریاں اور کچھ خوشداری رکھی، انہیں ضرورت مندوں میں تقسیم کیا گیا۔ طبی شعبوں کے رضاکار شہر میں چاروں طرف صفائی کے مسائل نپٹنے، ٹیکے لگانے اور جس تک ممکن ہو احتیاطی دوائیں دینے کے لیے بھیجے گئے۔ مختصر یہ کہ جب تک بیرونی دنیا سے رابطہ بحال نہیں ہوا، اس وقت تک جتنے محدود وسائل موجود تھے ان کے مطابق بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں زیر عمل لائی گئیں۔ یہ تھے وہ حالات جن میں اس وقت جب شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، چوری کی پہلی واردات ہوئی۔ ساتھ ہی اس واردات میں پولیس چیف کو مارا پیٹا بھی گیا۔ اب میرا مسئلہ بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر میں خاموش رہتا تو گویا میں حالات بگاڑنے میں بالواسطہ خود بھی ایک فریق بن جاتا، کیونکہ ان حالات میں بگاڑ کا پیدا ہونا لازمی تھا، اور اگر میں کوئی قدم نہ اٹھاتا تو نہ صرف یہ کہ ایس پی کو عوامی تشہیر کے سبب پریشانی میں ڈالتا، بلکہ سیاسی لیڈروں کو قہر و غضب کی دعوت بھی دیتا۔ کسی سے مشورہ کرنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا، اور کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ واقعہ مشہور ہو گیا تو شہر میں کوئی جائیداد محفوظ نہیں رہے گی۔ صبح 8 بجے سے پہلے میں نے اسٹوڈنٹ پولیس کو اپنے دفتر میں بلایا اور صاف صاف الفاظ میں پوچھا، مسٹر ایس، میرا خیال ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، لہذا میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، کیا یہ صحیح ہے کہ فلاں فلاں نے تمہیں رات میں مارا پیٹا تھا؟ وہ کچھ پریشان نظر آنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ مزید کوئی قدم نہ اٹھانے اور خاموش رہنے کا فیصلہ کر کے انہوں نے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مجھے اس حادثے کا علم کیسے ہو گیا۔ وہ بڑی ہلکی سی آواز میں کچھ بڑبڑانے لگے، نہیں سر، کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، میں نے 2-1 آدمیوں کو بیکری توڑتے ہوئے دیکھا تھا، پھر ہم لوگوں میں کچھ تلخ کلامی ہوئی اور میں واپس چلا گیا۔ میرا خیال ہے اب اس معاملے کو زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسٹر ایس، میں نے کہا، اور میرا خیال یہ نہیں ہے کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہے۔ کل رات جو واقعہ پیش آیا اس کی خاصی معتبر اطلاع میرے پاس موجود ہے۔ پولیس چیف کو کے نے اپنے آدمیوں کے سامنے مارا، یہ خبر پورے شہر کا موضوع گفتگو بن چکی ہے۔ کیا آپ کو احساس ہے اگر آپ نے اس معاملے کو دبا دیا تو آپ کے بقیہ لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ آپ اور میں دونوں جانتے ہیں کہ یہ گروہ خاصا طاقتور ہے۔ ان لوگوں نے شہر کے بعض بااثر لوگوں کی سرپرستی بھی حاصل کی ہوئی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ سب غنڈے اور ڈاکو ہیں۔ اگر انہیں گرفتار کر کے سبق نہ پڑھایا گیا تو یہ دن کی روشنی میں بھی وہی کریں گے جو رات کے اندھیرے میں کر رہے تھے۔ جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا، اس کے بعد آپ کا کوئی انسپیکٹر یا سپاہی ان کی مداخلت کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ آپ چونکہ ان لوگوں کو پہچان چکے ہیں، لہٰذا میں آپ ہی سے چاہوں گا کہ آپ انہیں گرفتار کر کے قانون کے تحت معاملے کو آگے بڑھائیں۔ بہرحال میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ شروع میں تو وہ کچھ ہچکچائے، لیکن جب میں نے انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا تو ان کے اندر کچھ ہمت پیدا ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد پھر میں امداد اور بحالی کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت میرا کام نسبتاً ہلکا ہوا اور کھانے کے لیے گھر جاتے وقت راستے میں پولیس اسٹیشن پر رکنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں ایس پی کے دفتر میں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ سارے 6 کے 6 بدماش گرفتار کر لیے گئے تھے اور ایک الگ حوالات میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ میں ایس پی کے پاس بیٹھا مختلف مسائل پر ان سے بات چیت کر رہا تھا تو کہیں سے ہاتھا پائی کی ملی جلی آوازیں سنی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ان بدماشوں کی اکثریت کو چوٹیں آئیں
اور پولیس والوں کے ڈنڈوں سے ان میں سے بعض کے ہاتھ پیر غیر معمولی طور پر ٹوٹ پھوٹ گئے اور ضرب خفیف کے لیے انہیں اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ اب یہ تو بات طے تھی کہ ان بدماشوں کے حامیوں نے پولیس والوں کی طرف سے ایذا رسانی اور زیادتی کی شکایتیں کی، لیکن میں ان شکایتوں کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جن غملوں نے ایس پی پر حملہ کیا تھا ان پر کیا گزری، اس کی مبالغہ آمیز خبریں پھیلانے کا بندوبست کر دیا گیا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ شہر کے سب سے طاقتور مافیا کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، پھر کسی کی ہمت نہ پڑی کہ وہ کوئی واردات کر سکتا۔ سورت کے شہری خود کو محفوظ سمجھنے لگے۔ اگرچہ بجلی کا نظام بحال ہونے میں کئی دن لگ گئے، لیکن امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ بہرحال بعد میں ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ایک ہفتے بعد مرار جی دیسائی جو ان دنوں ہندوستان کے وزیر خزانہ تھے اور سورت ان کے حلقہ انتخاب میں شامل تھا، اس شہر کا دورہ کرنے، امداد و بحالی کا کام اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آئے۔ انہوں نے سرکٹ ہاؤس میں شہر کے معززین اور شہریوں کے مختلف طبقوں کے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ ان میں سے ایک گروہ نے جو قدر اہم لوگوں پر مشتمل تھا انہیں ایک یادداشت پیش کی جس میں میری کوتاہیوں اور زیادتیوں کا تفصیلی ذکر کیا گیا تھا اور بطور خاص کے اور اس کے گروہ کے ساتھ کی جانے والی زیادتی پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پولیس نے میری درپردہ ایما پر معصوم شہریوں کو مارا پیٹا، اور یہ کہ جب پولیس والے کی پٹائی کر رہے تھے اس وقت میں خود تھانے میں موجود تھا اور میں نے اس سلسلے میں پولیس انسپکٹروں کی ہمت افزائی کی۔ مرار جی بھائی نے سکون سے ان کی باتیں سنی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے مجھے رکنے کے لیے کہا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا یہ بات سچ ہے؟ کسی حد تک صحیح ہے جناب، میں نے جواباً کہا۔ آپ نے شہر کا دورہ خود کیا تھا اور امداد اور بحالی کے کاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جہاں تک ضلع کا تعلق ہے تو اس بارے میں ایک رپورٹ میں نے صبح ہی آپ کے پیش کر دی تھی۔ اس کے باوجود ابھی تک بہت کچھ کرنے کو باقی ہے۔ میں ان عوامل کا جائزہ لے رہا ہوں جن کے ذریعے بحالی کا کام اور تیز کیسے کیا سکتا ہے۔ ریپیٹ، جن کے ذریعے بحالی کا کام اور تیز کیا جا سکتا ہے۔ میں بحالی کے کام کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو اور اس کے گروہ والوں سے متعلق جو الزام لگایا گیا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ پوری کہانی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، پھر قدر سختی کے ساتھ مجھ سے بولے، کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ نے غلطی کہاں کی؟ جب ان لوگوں سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی اس وقت آپ کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس صورت میں یہ یادداشت آپ ہی کو دے دیتا کہ آپ بحیثیت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اس کی تحقیق کریں، لیکن وہاں موجود رہ کر آپ نے خود کو اس زمرے سے خارج کر دیا۔ اب مجھے آپ سے اونچے عہدے والے کسی افسر کے سپرد اس معاملے کی تحقیق کرنا پڑے گی، جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ کیا آپ مجھے کوئی مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ کام میں کس کے سپرد کروں؟ میں سمجھ گیا وہ مجھے راہ فرار تلاش کرنے کا موقع دے رہے تھے، لہذا میں نے مشورہ دیا کہ تحقیقات کا ایک کام کمشنر کے سپرد کر دیا جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ امن و امان کے معاملے میں کمشنر بھی میری ہی طرح سخت تھے۔ چنانچہ مرار بھائی نے یہی کیا اور پھر ظاہر ہے اس تحقیق کا نتیجہ کیا نکلنا تھا۔ ایک اور واقعے کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے جو انہی دنوں پیش آیا اور جو یہ بتاتا ہے کہ ایسے بحرانی دور میں کسی ضلعی افسر کو کیسے کیسے ہنگامی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ سورت کا شہر اور ضلع سیلاب کے دنوں میں اس کے بعد بھی کئی دن تک ملک کے بقیہ حصوں سے کٹا رہا۔ چونکہ تمام پل، سڑک، ریل کی پٹریاں اور ٹیلی فون لائنیں بہہ گئی تھیں، لہٰذا متاثرین کی بحالی کا کام ہم لوگوں کو اپنے وسائل کے اندر خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ جو ہی پانی اترا تو میری کوشش ہوئی کہ روزمرہ کی زندگی کو جتنی جلدی ممکن ہو بحال کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے حوصلے بلند ہوں اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بدماشوں کے ٹولے ایسے درہم برہم حالات سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور یہ نہ ہو کہ کسی کا گھر جل رہا ہو اور کوئی تاپنے کھڑا ہو۔
اس کے علاوہ شہر کا غریب طبقہ جس کا مال و متاع بہ گیا تھا، اسے اشیاء ضروری کی خریداری کے لیے معقول تعداد میں روپوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس وقت تک جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھ سکے جب تک ریل اور سڑک کے راستے بحال نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے نقد رقم کی ضرورت تھی، اور اب سب سے زیادہ کمی اسی شے کی تھی، کیونکہ سیلاب کا پانی بینکوں کے تہخانوں میں داخل ہو گیا تھا۔ 3 دن پانی میں رہنے کی وجہ سے تمام نوٹ بھیگ گئے تھے، اور بہت سے تہخانے تو اس وقت بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تمام بینکوں کے کارندے ایک وقت کی صورت میں میرے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، جناب، ہمارے تہخانے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر ہم پمپوں کے ذریعے پانی باہر نکال بھی دیں تو ان میں موجود نوٹ بیکار ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے کھاتے دار چیک جاری کر رہے ہیں اور ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ان چیکوں کے عوض انہیں نقد رقم دی جائے۔ اگر ہم ان کے چیک کو قبول نہ کریں تو متعلقہ قانون کے تحت مورد الزام قرار پائیں گے۔ آپ براہ کرم ایک حکم نامہ جاری کر کے اس وقت تک کے لیے تمام بینکوں کو بند کر دیں جب تک باہر سے کافی نقد رقم نہ آ جائے۔ آئندہ جو مقدمات دائر ہوتے ان میں کسی بینک کو محفوظ رکھنا میرا درد سر نہیں تھا۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے افسران مجھے اطلاع دے چکے تھے کہ شہر میں نوٹ دستیاب نہ ہونے کے باعث سارا لین دین ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ کوئی شخص کوئی چیز بیچ یا خرید نہیں سکتا ہے۔ جو گودام اونچی جگہوں پر واقع تھے ان میں غلہ اور شکر اور دالیں اور ترکاریاں موجود تھیں۔ ان کے علاوہ مضافات سے دیہات کے لوگ مزید اشیاء بھی فروخت کرنے کے لیے لا سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس روپیہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیزی کے ساتھ اگر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا تو محروم طبقوں میں بے چینی پھیل جاتی اور 24 گھنٹوں کے اندر فسادات پھوٹ سکتے تھے۔ اگرچہ بہت سی رضاکار تنظیمیں، ایجنسیاں غلہ اور کپڑا وغیرہ دینے کی حیثیت میں تھیں، لیکن ان کے پاس نقد رقم نہیں تھی اور بینک ان کی مدد کرنے سے قاصر تھے۔ لہٰذا میں نے اس کے ذریعے چیف سیکریٹری کو اس بحرانی حالت کی اطلاع دی جس سے ہم لوگ گزر رہے تھے، اور ان سے درخواست کی کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے نوٹ بھیجے جائیں جو بینکوں اور سرکاری خزانے کو بطور قرض دے دیے جائیں، جسے وہ بعد میں ادا کر دیں گے۔ مجھے جواب ملا کہ اس انتظام میں کچھ وقت لگے گا اور مجھے فوری طور پر کسی مدد کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ ان حالات میں میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں کسی قسم کی کرنسی چھپوا کر خود ہی جاری کر دوں۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ کرنسی کی طباعت اور اجرا کا کام صرف ہندوستان کی مرکزی حکومت کر سکتی ہے، لیکن مرکزی حکومت بہت دور تھی۔ حد تو یہ ہے کہ صوبے کا دارالحکومت بھی منقطع ہو چکا تھا اور ہمیں ان کا جواب مل چکا تھا۔ اگر میں فوری طور پر کوئی قدم نہ اٹھاتا تو گویا ایک بہت عمدہ قسم کا بلوا میرے لیے تیار کھڑا تھا۔ پولیس کی جمعیت اور شہری انتظامیہ بحالی کے کاموں میں مشغول ہونے کے بجائے محروم اور پریشان حال لوگوں کے مجموعوں کا سامنا کرنے میں لگ جاتی۔ یہ صورتحال ایسی نہیں تھی جسے سکون قلب کے ساتھ نپٹا جا سکتا۔ اس وقت میں نے کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے 2، 5، 10 اور 100 روپے کے نوٹوں کی شکل میں 1 کروڑ روپوں کے نوٹ چھپوا ڈالے۔ تاہم میں نے احتیاط رکھی کہ ان پر کسی قسم کی کوئی ایسی عبارت نہ ہو جس سے کرنسی نوٹوں سے ان کا کوئی تعلق ظاہر ہوتا ہو۔ ان نوٹوں پر اس قسم کی سادہ عبارت چھپی ہوئی تھی: یہ دستاویز حامل کو حق دیتی ہے کہ وہ 5 روپوں کے بقدر اشیاء خرید لے۔ تمام متعلقہ لوگوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس قیمت کی حد تک اسے تسلیم کریں جس تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے مسرح دفتروں میں پیش کر کے انہیں باضابطہ کرنسی نوٹ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ ان نوٹوں کو ہنگامی بنیاد پر اسی دن اور اگلی رات چھاپ دیا گیا۔ اگلی صبح تک ان کا بڑا حصہ تیار تھا۔ میں نے تقریباً ان تمام نوٹوں پر خود اپنے دستخط کیے اور بعد میں انہیں حقدار افراد اور بحالی کی تمام ایجنسیوں میں تقسیم کر دیا جو بحالیات کے لیے اشیاء تقسیم کر رہی تھیں۔ تمام ضرورت مند لوگ چیزیں خریدنے کے لائق ہو گئے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو ہی نقد رقم دستیاب ہوگی میں اعلان کر دوں گا کہ جن لوگوں کے پاس یہ پرچیاں ہیں وہ انہیں
مقررہ تاریخ تک باضابطہ کرنسی نوٹوں سے تبدیل کر لیں۔ اس کے بعد پرچیوں کے مبادلے والی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ ان پرچیوں، میں انہیں کرنسی نہیں کہوں گا، کہ اجرا کے بعد جلد ہی شہر میں حالات معمول پر آ گئے اور تجارتی لین دین بحال ہو گیا۔ ہم نے کوئی 80 لاکھ روپے کے برابر پرچیاں جاری کی تھیں۔ ہمارے بعض افسروں نے ایک اندیشہ ظاہر کیا تھا جو خاصا گھمبیر تھا۔ ان کا سوال تھا کہ اگر یہ حالات ختم ہونے کے بعد ہمارے پاس 80 لاکھ کے بجائے 1 کروڑ کی پرچیاں آ گئیں تو کیا ہوگا؟ یہ بعید از قیاس بھی نہیں تھا۔ بعض بے ایمان لوگ اپنی پرچیاں چھاپ کر ان پر میرے جعلی دستخط بنا لیں۔ اگلے کئی روز تک میں خاصا پریشان رہا۔ اسی اثنا میں صوبائی حکومت نے تمام قواعد و ضوابط کی تکمیل کے بعد 60 لاکھ روپوں کی فراہمی کا انتظام کرا دیا۔ میرے پاس ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کے ذریعے خفیہ الفاظ میں ایک وائرلیس پیغام آیا کہ ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے فلاں جگہ 60 لاکھ روپے بھیجے جائیں گے۔ مجھے ہدایت کی گئی کہ میں وہ رقم وصول کرنے اور انہیں سرکاری خزانے تک پہنچانے کا بندوبست کروں اور پھر بینکوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہیلی پیڈ پر خصوصی حفاظتی انتظامات کرواؤں۔ میں نے تمام ضروری حفاظتی انتظامات کر لیے، لیکن کچھ رکاوٹیں پیش ہو گئیں۔ رقم کی آمد میں تاخیر ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک پل مرمت ہو گئی اور ایک سڑک سے بھی معمولی قسم کا رابطہ قائم ہو گیا۔ بینکوں نے اپنے انتظامات کر لیے تھے اور میرے مستقل دباؤ کے نتیجے میں روپوں کی ترسیل بحال ہو گئی۔ ان حالات میں اس خطرناک تجربے کی کامیابی کا سہرا سورت کے شہریوں کے سر جاتا ہے۔ بعد میں جب ہمارے پاس باضابطہ کرنسی تبدیل کرنے کے لیے پرچیاں آنے لگیں تو ان کی مجموعی رقم 80 لاکھ سے کم تھی جس کا ہم نے اجرا کیا تھا۔ بہرحال اس پورے معاملے کا ایک دلچسپ نتیجہ یہ نکلا جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بہت دنوں کے بعد ہمارے پاس حکومت سے ایک خط آیا جو ریزرو بینک آف انڈیا کے ایک احتجاج پر مبنی تھا۔ اس میں مجھ سے جواب طلب کیا گیا تھا کہ میں نے کس طرح ریزرو بینک آف انڈیا کے اختیارات غصب کر لیے تھے اور اس طرح متعلقہ قانون کی خلاف ورزی کی تھی۔ میں نے ان حالات کی وضاحت کر دی تھی جس کے تحت مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ ساتھ ہی میں نے اپنے جواب میں یہ اضافہ بھی کر دیا، اگر ویسے ہی حالات دوبارہ پیدا ہوئے تو اپنے عمل کو دہرانے کے امکان کو رد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد مجھے اس مسئلے پر کچھ اور سننے کو نہیں ملا۔ تو جناب یہ تھا سورت کا سیلاب۔ سیلاب سے نپٹنے کے لیے جب سورت پورے ہندوستان سے، پورے ضلع سے کٹ چکا تھا، بیرون دنیا سے کٹ چکا تھا، بحران سے نکلنے میں وہاں کے ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جناب موسیٰ رضا صاحب نے کیا اہم کردار انجام دیا اور کیا انہوں نے بروقت فیصلے کیے اور کیسے اپنے شہر کو بچایا، یہ وہ مضمون ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سول بیوروکریسی کے افراد کو پڑھنا چاہیے۔ یہ مضمون کی انگریزی کی کتاب نواب اینڈ دی نائٹنگیلز میں شامل ہے۔ آپ انڈیا کے ایک معروف بیوروکریٹ ہیں اور آپ کی اس کتاب کا ترجمہ محترم شاہ ملک فاروقی صاحب نے کیا بلبلیں نواب کی کے نام سے۔ بہت عمدہ کتاب ہے اور اگر موقع ملے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے اور آپ کو بہت لطف آئے گا اس کتاب کو پڑھ کے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔